باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فرا، بات ہو رہی ہے حسن اخلاق پہ۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر ہم اپنا اخلاق دوسروں سے اچھا رکھتے ہیں اور حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے زندگی میں؟ بالکل فائدہ ہوتا ہے، اور میرے نزدیک تو آپ کا اپنا اخلاق اچھا ہو اور آپ اپنے رویے کو درست رکھیں تو دوسرے لوگ آپ کی اچھی چیزوں کو خود ہی اڈاپٹ کرنے لگتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے، جنرلی لوگوں کی پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ وہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی شخص یہ ٹھیک کام نہیں کر رہا، فوراً اس پہ تنقید کرنے لگتے ہیں، اس کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ ایٹ ٹائمز وہ انسان ضد میں آتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں تو ایسے ہی کرنے والا ہوں، میں سدھرنے والا نہیں ہوں۔ لیکن اگر وہی عمل آپ اپنا رہے ہیں، اس کے سامنے اس عمل کو دہرا رہے ہیں یا اس کو بڑے پیار سے سمجھا رہے ہیں تو شاید یہ ممکن ہو پائے کہ وہ انسان بدل جائے اور اپنے رویے پر کچھ شرمندہ بھی ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اتنی بڑی طاقت ہے جس کو ہم محسوس نہیں کرتے، کہ خود عمل کرنا اور کسی کو بڑے پیار سے وہ بات کنوے کر دینا۔ ہم سمجھتے ہیں غصہ کر کے یا اسے برا بھلا کہہ کے ہم اسے بدل سکتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے اس سے تو ممکن نہیں ہو پائے گا، اچھے اخلاق سے ضرور ہو پائے گا۔ اچھا، ہمارے اگر کیونکہ آپ فیلڈ سے ہی ہیں، ہماری سیم فیلڈ ہے، تو اگر ہم اپنی فیلڈ کی بات کریں تو اگر ہمارے یہاں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ کہ جو سیلیبریٹی ہوتے ہیں، وہ اگر میک اپ روم میں آ رہے ہیں، کہیں آ رہے ہیں تو ایک بڑا شاؤٹنگ ہو رہی ہے، ایک بہت شور شرابہ ہو رہا ہے، تو وہاں ان کا اخلاق کہاں چلے جاتا ہے؟ وہ مطلب ایک کیا مائنڈ فریم ہوتا ہے کہ جی اگر میں اس طرح کروں گا تو میں کچھ بڑا لگوں گا؟ اچھا، یہ میں صرف اسپیسیفکلی کچھ اپنے فیلڈ کے لوگوں کی بات نہیں کروں گی، جنرلی بھی ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ شاید لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس طرح کر کے ہمیں عزت مل جائے گی یا ہم کچھ اپنے آپ کو بڑا محسوس کریں گے۔ ایسا نہیں ہے، لوگ خوف سے ضرور آپ کی عزت کر لیں گے آپ کے سامنے، لیکن جیسے ہی آپ اس جگہ سے قدم باہر نکالیں گے تو آپ سن نہیں پائیں گے کہ پیٹھ پیچھے آپ کے لیے کیا بولا جا رہا ہے۔ تو عزت وہ نہیں ہوتی جو آپ کے سامنے کی جائے، عزت وہ ہوتی ہے کہ آپ کے یہاں سے جانے کے بعد ہم یہ کہیں کہ شہری ایک اچھا انسان ہے، شہری کتنے اچھے طریقے سے بات کی تھی، کتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہے۔ میرے نزدیک یہ زیادہ کامیابی ہے۔ بالکل جی، وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ کہیں کسی بھی فیلڈ کے ہوں کہ اگر ہم شور کریں گے یا اگر ہمیں 2 بجے یار میں اس کے ساتھ اچھا اخلاق دکھا رہا ہوں، میرے سر پہ ایسی بھی بریڈ ہمارے یہاں پائی جائے کہ جن کے ساتھ آپ بہت اچھے طریقے سے پیش آ رہے ہو لیکن وہ سر پہ چڑھتا چلے جا رہا ہو، ایسی سچویشن میں کیا کریں؟ وہ فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں نا آپ کی اس چیز کو کہ آپ اچھے سے پیش آ رہے ہیں۔ ایسی سچویشن میں کیا کریں؟ پھر آپ اپنا آپ دکھائیں انہیں، پھر آپ اس چیز کو چھوڑ دیں، اور مطلب وہ کہتے ہیں نا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، وہ والے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن بہت سی ایسی سچویشنز ہوتی ہیں کہ اگر ہم اپنے چینلز کی بات کریں، جو ہمارے باسز ہوتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم ان کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھیں گے اپنے جونیئرز کے ساتھ تو وہ کام میں اتنا دھیان نہیں دیں گے یا آپ کی بات کو اتنا سیریس نہیں لیں گے۔ یہ سچویشن بھی آتی ہے، شاید اس کی وجہ سے لوگوں کو اپنا اخلاق تلخ کرنا پڑتا ہو۔ نہیں، اگر آپ کو کام لینا ہے تو آپ اچھے سے بھی کہہ کے، ہو سکتا ہے کہ ہم اس کام کو اور اچھے سے کریں، لیکن اب اگر ہمیں آپ ڈانٹ کے اور مطلب آپ اگریسو ہو کے، آپ کو پتہ ہی ہے آج کل کیا ہوتا ہے ہماری فیلڈ میں، تو پھر ہمارا خود کا بھی دل نہیں کرتا کہ اس کے لیے ہم اچھا کام کریں۔ وہ آپ کو اچھے سے اگر کہے گا تو پھر ہم خوشی خوشی اس کام کو کریں گے کہ یار آپ کا باس اتنا اچھا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے چیز میں۔ لیکن فرا، آپ مانتی ہیں اس چیز کو جو میں نے بشرا سوال کیا ہے کہ ہمارے یہاں بہت سی دفعہ ہماری مجبوری بن جاتی ہے کہ ہم اپنا اخلاق جو ہے وہ تھوڑا اپنا رویہ تھوڑا تلخ کریں ورنہ جو ہے اگلا سے ہم اپنا کام نہیں نکلوا سکتے؟ کہیں کہیں ایسا پوائنٹ آ جاتا ہے کہ اگلا کوئی ایک انسان بالکل ہی ڈھٹائی پہ اتر آئے تو پھر انسان کو غصہ آنے لگتا ہے، کوفت بھی ہونے لگتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اس وقت شاید ٹون بھی سخت ہو جاتی ہو، شاید غصہ بھی آ جاتا ہو، لیکن بات وہی ہے اگر کسی ادارے کے اندر کام کرتے ہوئے ایک شخص اچھا کام کرے، اس کو اپریشیٹ کر دیا جائے تو وہ دل سے اچھا کام کرے گا، بجائے اس کے کہ اس کو ڈانٹا جائے۔ وہ مجبوری میں اپنی ڈیوٹی سمجھ کے کرے گا کام، مگر وہ سر سے اتارنے والی بات۔ لیکن سوری میں کی بات کو، لیکن ہمارے یہاں پر اپریسیشن بہت کم ہے۔ اپریسیشن تو بالکل جی بہت سی جگہوں پہ ملتی ہے، بہت سی جگہوں پہ نہیں ملتی، لیکن اگر آپ اپنی ہارڈ ورک کرتے رہے تو ان دی اینڈ اللہ تعالیٰ آپ کو رزلٹ ضرور دے، وہ الگ بات ہے، بالکل مل جاتا ہے۔ مفتی صاحب، یہی کوسچن آپ سے کہ کہا جاتا ہے اخلاق اچھا رکھیں، لیکن بہت سی جگہیں جہاں پر ہمیں اپنا اخلاق جو ہے وہ تھوڑا تلخ کرنا پڑتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے، صحیح ہے؟ کہ دیکھیں اخلاق تلخ سے مراد یہ نہیں، اخلاق تلخ ہوتا ہی نہیں، اخلاق الگ چیز ہے، تلخ ہونا الگ چیز ہے۔ لیکن اخلاق کو اگر آپ اس پیران میں کہیں کہ کسی کے ساتھ رویہ جو ہے وہ ویسا نہ رکھا جائے جو جسے کہتے ہیں عام طور پہ ہم رویہ رکھتے ہیں، تو اس میں 2 پہلو آتے ہیں۔ ایک پہلو یہ کہ اگر وہ اس کام میں جو آپ نے وقت دیا ہے، یعنی 9 سے لے کے 5 بجے تک وقت ہے، اس کام میں اس کا کام کرنا حق ہے، اور اس جائز وقت کے آپ جائز پیسے دے رہے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ اس سے وہ کام کروائیں۔ لیکن
اگر اس میں وہ کمی کرتا ہے تو پہلے تو کوشش کریں اخلاق سے اسے پیش آئیں, اس کو سمجھائیں. لیکن اگر وہ کمی نہیں کرتا تو فقہا کے نزدیک ایسی کہ اس کے ساتھ آپ زبردستی اس کو سمجھا دیں, بھائی یہ تمہارا حق ہے, تمہیں میں اس بات کے پیسے دے رہا ہوں. تو یہ نہیں کہ اخلاق رذیلہ میں کام آ جائے گا. لیکن بات وہی جو بہن نے ایک بات کہی نا کہ جب انسان پیار سے گفتگو کرتا ہے تو مثال کے طور پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر فرمایا کہ وَإِذَا حَيَّتُمْ بِتَحَيَّةٍ, جب تم جب سلام کرتے ہو کسی کو تو سلام کا جواب اس سے اچھے لفظ سے ادا کرو, اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو وہی واپس لوٹا دو. تو مراد یہ ہے کہ جب آپ ابتدا اچھی کرتے ہیں نا کسی بھی بات کی تو خود دوسرا بندہ جو ہے نا وہ بولتا ہے یار اس نے میرے ساتھ اگر اچھائی کی تو میں کیوں, خود نادم ہوتا. اگر اس کے اندر غیرت و فکر ہے کہ نہیں یار, اگر ایک مرتبہ آپ نے درگزر کر دیا نا, حضور نے اپنی زندگی سے سکھایا کہ درگزر کرنا کیا ہے. اگر آپ نے ایک لمحے درگزر کر دیا ہے اور وہ بندہ اس کردار کو سمجھ کے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے کہ میرے باس نے درگزر کیا ہے تو اب میں ایسا عمل نہیں کروں گا, تو تب تو ٹھیک ہے. لیکن ایک بندہ عادی بن جائے مثال طور پہ کہ لوگ یار وہ تو کچھ کہتے ہی نہیں, کیا مسئلہ ہے, تو پھر اس میں حکم یہی ہے کہ اس کے ساتھ زبردستی بھی کی جائے, اس کو سمجھایا جائے, اور نہ سمجھے تو اس بات کو مکمل کی جائے. اچھا, رشتوں میں اخلاق بڑا ہمارا آتا ہے, اس میں مجھے بتائیے گا کہ والدین کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, اس پہ تھوڑی روشنی ڈالی. اچھا, میں اس پہ روشنی ڈالنے سے پہلے سب سے پہلے جو میں بات کرتا ہوں اخلاق کا سب سے پہلا کرائٹیریا کیا ہے. بالکل, جب اخلاق کی ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ بڑا مغرور ہے, اس کا اخلاق سے نہیں کہ سلام ہی نہیں کرتا. میں سلام سے شروع کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے السلام علیکم کہا, اللہ کے رسول نے ایک صحابی اس نے فرمایا السلام علیکم, حضور فرماتے ہیں اس نے 10 نیکیاں دی. سبحان اللہ. دوسرا صحابی اس نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, حضور نے فرمایا اس نے 20 نیکیاں لی. تیسرا صحابی آیا فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, حضور نے فرمایا اس نے 30 نیکیاں لی. چوتھا صحابی آیا, حضور نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ, فرمایا اس نے 40 نیکیاں لی. حضور فرماتے ہیں جو سلام میں پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے تکبر کو دور کر دیتا ہے. لیکن ہمارے یہاں تو اسی بات پہ لڑے ہوتے ہیں کہ جی لڑائی ہوگی تو میں پہلے سلام کیوں کروں, میری انسلٹ ہو جائے گی, یا یہ مجھے سلام کرے میں زیادہ فیم ہوں, یا ایکس وائی زیڈ جو بھی بات. میں یہ بات کر رہا ہوں, اگر رشتہ داروں کی آپ نے بات کی, اگر بہن بھائیوں کی بات کی, اگر اسٹیٹس کی بات کی, بڑا چھوٹے کو کہتے ہیں یار یہ چھوٹا ہے یہ پہلے مجھے سلام کرے. یہ میں اس کی مثال دیتا ہوں اب آپ کو. امام حسن اور امام حسین کی ایک بات پر نا ناراضگی ہو گئی. امام حسن بڑے بھائی تھے. کون تھے؟ بڑے بھائی. بالکل. امام حسن بڑے بھائی اور امام حسن چھوٹے بھائی. تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ بڑے بھائی سے کہیں مجھے اگر منانا ہے تو آگے مجھے سلام کریں. فرمایا اچھا. وہ بڑے بھائی آتے ہیں امام حسین کو سلام کرتے ہیں. فرمایا اب آپ میرے بڑے ہیں لیکن میں نے زیادتی نہیں کی, میں نے اس لیے آپ کو سلام کا عرض کی کہ یاد رکھیے گا جو سلام میں پہل کرتا ہے وہی پہلے جنت میں جاتا ہے. بالکل. تو میں نہیں چاہتا میں چھوٹا ہو کر پہلے جنت میں چلا جاؤں, آپ بڑے ہیں. تو معلوم ہی چلا کہ جو سلام کرتا ہے وہ ہر لحاظ سے آگے بڑھتا ہے. تو یہ بھی اخلاق کا ایک نمونہ ہے. لیکن یہ ہمارے ہاں ایک جنرل پریکٹس ہے, آپ لوگ مجھے اس پہ جواب دیجیے گا کہ ایک جنرل پریکٹس یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آفس میں جاتے ہیں اور ہمارا کولیگ ہے, اگر وہ ہمارا اسسٹنٹ ہے, تو ہم اس کو سلام نہیں کریں گے. ہمارے ذہن میں یہ بات کیوں آتی ہے کہ یار میں آیا ہوں سلام کیوں نہیں کیا, کیوں آتی ہے یہ چیز؟ اچھا, ویسے میرے ذہن میں تو نہیں آتی. اگر آپ پرسنلی مجھ سے پوچھنا چاہے تو میں تو جب آفس میں یا کسی بھی جگہ جاتی ہوں تو سب سے پہلے سلام کرتی ہوں. اور ہمارے آفس میں ماحول ایسا ہے کہ سب ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں, لیکن کسی کو کمتر آپ نہیں سمجھتے. میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں, اپنے دوستوں میں بھی کہتی ہوں, یہ بشرا بھی جانتی ہے, کہ آپ اپنے آپ کو بہت بہترین, بہت اچھا ضرور سمجھ سکتے ہیں, لیکن کسی کو برا, کمتر اور غلط بھی قرار نہیں دے سکتے. تو اگر آپ یہ چیز اپنے اندر پیدا کر لیں تو آپ کی زندگی کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. جیسے مفتی صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنے کردار سے, اپنے عمل سے کسی کو دکھا سکتے ہیں کہ اچھے طریقے سے کام کرنے سے بھی زندگی کا پہیہ چل سکتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ اپنی آواز کو بلند کریں یا تلخی سے پیش آئیں. تو یہی چیزیں ہیں, اور بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو اگر ہم ڈیلی پریکٹس میں لے آئیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کی زندگی کا وہ حصہ بننے سے رک سکیں گی, اور آپ اپنے اس رویے سے دوسروں کو بھی متاثر اور آپ خود بھی اس میں بڑا ایک کول مائنڈ رہتے ہیں. اور جب آپ کسی سے اچھے طریقے سے بات کرتے ہو تو ایک فیلنگز ہوتی ہے, کبھی کر کے دیکھیے گا جو لوگ نہیں کرتے تو ایک بڑی اچھی سی فیلنگز آتی ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ کیونکہ ایک روحانی دسترخوان چلاتے ہیں, آپ کے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں اپنے مسائل لے کے. جن لوگوں کے پاس بہت سے لوگ اپنے مسائل لے کے آتے ہیں, یا کوئی کہتا ہے مجھے راشن کی ضرورت ہے, کوئی کہتا ہے, تو میں نے دیکھا کہ عموماً ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں ہم کہ یار یہ بھی کہہ رہا ہے, یہ بھی کہہ رہا ہے, یہ بھی کہہ رہا ہے. آپ اس سچویشن میں کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, آج کا جو ٹاپک حسن اخلاق ہے,
اور پہلے میں اس پہ ضرور تھوڑی سی میں بات کروں گا کہ یہ حسن اخلاقی تھا نا، یہ وہی تربیت تھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب مولا کائنات نے اس کافر کو زیر کر لیا اور اس کے سینے پہ بیٹھ کے اس کا سر قلم کرنے والے تھے تو اس نے ایک بےہودہ حرکت کی بالکل مولا کائنات کے چہرے پر، بالکل ہم تو کہہ بھی نہیں سکتے. تو مولا کائنات نے اپنی تلوار ہٹا دی اور اس کے سینے سے اتر گئے. وہ حیران ہو گیا، کیونکہ اب وہ تمہارا اور میں تو میرا آپ کے معاملہ ہے. دسترس میں تھا. بالکل علی آپ مجھے کاٹ دیتے، میرا سر تن سے جدا کر دیتے، لیکن آپ کیوں اتر گئے؟ کہا کہ میں پہلے اللہ کے لیے جہاد کر رہا تھا، ہاں جب تو نے یہ حرکت کی تو یہ میرا میرا نفس تمہارا شامل ہو معاملہ گیا، اور اس لیے تو وہ اتنا متاثر ہوا کہ وہ اسلام قبول کر. مشرف با اسلام ہو گیا. تو یہ وہی ساری تربیت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کو، اہل بیت اطہار کو، اور وہاں سے ہوتی ہوئی اولیاء کرام تک آئی. اور آپ دیکھیں برصغیر کے اندر کیا کارنامہ انجام دیا سلسلہ چشتیہ آل بہشت نے، کہ آپ دیکھیں 50 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو مسلمان کر دیا حسن اخلاق. انہوں نے بھی دسترخوان بچھایا تھا. مولا کائنات کا بھی ایک دسترخوان تھا جس کو مولا حسین جو ہے اس پہ کھانے چنا کرتے تھے، مولا حسن کھانے چنا کرتے تھے. تو اسی کو روش کو دیکھتے ہوئے، اسی معاملات کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ روحانی دسترخوان قائم کیا گیا. اور وہاں بلا رسل تفریق مذہب و ملت سب لوگ آتے ہیں اور وہاں کھانا تناول کرتے ہیں. تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایگزاسٹ ہو جاتے ہو کبھی نہیں، کسی کی نہیں، بات میں بلکہ ہماری کوشش ہوتی ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں نا. شروع میں ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اپنے ہاتھ سے نکال کے ان کو سروس کرتے ہیں، سرو کرتے ہیں، دیتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اور پھر انہیں کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے بھی ہیں ہم. تو یہ طرز عمل سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر کی بات، ان کے اندر کے غم، ان کی پریشانی، ان کی تکالیف ہمارے کو سننے کو ملتی ہے. پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے دوست احباب کے ساتھ ڈسکس کر کے چلیے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی عنایت بھی ہوتی ہے لوگوں کے اوپر. ورنہ عموماً جب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ آ کے اپنے مسئلے بتانے لگے تو عموماً میں نے دیکھا لوگ بڑے ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں. بشرا مجھے یہ بتائیں کہ پہلے ہم یہ دیکھتے تھے، اگر ہم پہلے کے دور میں چلے جائیں، کہ بچوں کو کہا جاتا تھا بیٹا سلام کرو، یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا بھائی ہے، اس سے کچھ نہ کرنا. کیا اب ایسا آپ دیکھ رہی ہیں ہو رہا ہے یا چینجز آ گئی ہیں؟ نہیں، ہوتا ہے، ابھی ہے، ایسی چیزیں ہیں، ابھی بھی ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں. ہماری اپنی فیملی میں ہے، آپ کی اپنی فیملی میں ہوگا، ابھی ہے. لیکن بہت سے بچے جو ہے نا، پہلے کے بچوں میں اور اب کے بچوں میں بہت فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے. اب جو ہماری جنریشن ہے نا، ان چیزوں نے بچوں کو بہت خراب کر دیا ہے. اب وہ جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں وہ اس کو اڈاپٹ نہیں کرتے. ان کی ایک اپنی چل رہی ہوتی ہے ہر چیز میں، وہ اپنی چلاتے ہیں کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، جو یہ بتا رہے ہیں وہ صحیح نہیں. لیکن بشرا ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جب ہم چھوٹے تھے تو ہم سنتے تھے کہ جی استاد جو ہوتا ہے وہ والدین کی جگہ ہوتا ہے، اور وہ کتنا بھی کوٹ دے کوئی کبھی ہمارے یہاں سے نہیں جاتا تھا. لیکن اب تو یہ ہو گیا کہ بچے کہتے ہیں ہاتھ کیسے لگایا، کیونکہ ان کو ایک گھر کے اندر دیا جاتا ہے کہ جو استاد ہے ٹھیک ہے ہم اس کو پے کر رہے ہیں، کہ یہ نہ سمجھے کہ جی کوئی ہم پہ احسان کر رہا ہے. ایسا بھی تو ہو رہا ہے. ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہم نیوز میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن بعضوں کا استاد بھی بہت زیادہ کوٹ دیتا ہے، جیسے کہ آپ نے بولا. بالکل. ایسی چیزیں بھی ہم پڑھتے ہیں. مفتی صاحب کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے سلام کی بات کی، میں اسی بات کو دیکھنا چاہتا ہوں. حضور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تدخلوا بیوتا، کہ تم اپنے گھروں میں بھی داخل اس وقت نہ لو، یعنی کہ اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو، اور اپنے گھر میں داخل ہو تو پہلے اجازت لو اور پھر سلام کرو. ہاں وہ ہمیں بچپن میں کہتے تھے گھر میں کسی کو زور سے سلام کرو. لوگوں میں گھر میں اگر کوئی نہیں بھی ہے نا تب بھی حکم یہ کہ گھر میں سلام کرو. کیوں فرمایا گیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، حدیث بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، یا اس کے گھر کے رزق میں اضافہ ہو جائے، فرمایا وہ ایک کام کرے، جب بھی گھر میں داخل ہو سلام کرے. یہ ہمارے جب ہم چھوٹے تھے تب ہمیں یاد ہے کہ ہم سے کروایا جاتا تھا. اب نہیں کرتے. اب جو بات ہے کہ ہمارے جس میں تنگی ہے یا لوگ کی عمریں کم ہوتی جا رہی ہیں، جو ہماری قرآن و حدیث کے ارشادات ہیں ہم اس پر عمل نہیں کر رہے. تو یہ ایک اخلاق کا ایک، میں نے کہا حضور نے فرمایا کہ انا بعثت مکارم الاخلاق، میں اخلاق کے جو جتنے بھی جو کردار ہیں ان کو مکمل کرنا ہے. تو یہ اخلاق کے کردار میں سے ایک پہلا کردار ہے کہ سلام کرنا. دوسری بات جو آپ کو بتائیں کہ جیسے حضور کا خواتین کے ساتھ کیا رویہ تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو ایک حدیث آپ کے سامنے بھی رکھی تھی پہلے، اما عائشہ صدیقہ کی، کہ جس گلاس سے حضور اما عائشہ صدیقہ پانی پی رہی ہیں اسی جگہ سے حضور پانی پی رہے ہیں. اسی طرح ایک عورت آتی ہے اور کہتے ہیں نا خواتین چادر بناتی ہیں، کڑھائی وغیرہ کرتی ہیں، تو کڑھائی کر کے بنی ہوئی چادر حضور کے پاس لے کے آئے. صحابہ کرام موجود تھے. فرمایا حضور یہ چادر میں آپ کے لیے لائی ہوں، لیکن میں خود اس کو اڑاؤں گی.
اب حضور علیہ السلام سارے صحابہ بیٹھے لیکن حضور کا اخلاق اور کردار دیکھنے کے بعد اچھا تم اڑا دو. حضور نے اسے اوڑھا اور کئی مرتبہ اس کو اوڑھا, اور یہاں تک کہ صحابی رسول کی بتا رہا ہوں کہ اس چادر کی شان و عظمت یہ ہو گئی کہ صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے یہ چادر آپ عطا کر دی. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں مانگ رہی ہو؟ حضور کو کسی نے عطا کیا؟ فرمایا اس لیے مانگ رہا ہوں کہ شاید یہ میرا کفن بن جائے. تو بات یہ ہے کہ جو چیز حضور سے نسبت اختیار کر جاتی ہے وہ اعلیٰ بن جاتی ہے. تو اخلاق و کردار میں سب سے پہلا لفظ آتا ہے سلام کا. دوسری چیز آتی ہے اثار, کہ ہمارے اندر ٹالرنس نہیں رہا. مقصد یہ کہ ہم کوئی چیز جو ہے نا وہ اثار کرنے کے لیے, قربان کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتے کہ جو چیز بھی وہ ہمارے پاس ہو. اچھا مفتی صاحب یہاں پہ سوری آپ کی بات کاٹوں گا, لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جو معاشرتی ماحول چل رہا ہے, غربت اتنی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, کبھی سنتے ہیں پیٹرول بڑھ گیا, کبھی سنتے ہیں جی ڈالر بڑھ گیا, اس ایسی صورتحال میں ہم حسن اخلاق کہاں سے لائیں؟ جب ہم اتنا پریشان ہیں, اتنے ڈپریشن میں, تو حسن اخلاق کہاں سے آئے؟ میں دو باتیں کہوں گا. نبی کے زمانے میں تو لائٹ بھی نہیں تھی, حضور کے زمانے میں تو پیٹرول بھی نہیں تھا, حضور کے زمانے بہت چیزیں آپ کی اب ڈپریشن ہے, اس وقت نہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن دیکھیں اس وقت تو یہ آسائشیں تھی نہیں نا, ایک چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی, بات تو ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن بات یہ ہم نے نا ان چیزوں کو اپنی عادت بنا لیا, اب تو بن چکی ہیں. ہاں بات یہی چیز ہمیں اپنے اندر سے نکالنی ہے کہ یہ ضرورت ہے, عادت نہیں. اچھا فرح آپ اس چیز کو کیسے لیتی ہیں کہ دیکھیں ابھی میں نے جو بات مفتی صاحب سے کی کہ دیکھیں اس وقت ہم بڑا پریشان ہوتے ہیں اپنی لائف میں, اپنی چیزوں میں. اگر ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ہم اپنے گھر سے نکلیں اور آپ کے پاس کوئی آ جائے, آپ پتہ نہیں کیا ٹینشن لے کے نکلی ہیں, اور آپ کے پاس جب بات سنیں جی میرا یہ مسئلہ ہے, تو اس وقت حسن اخلاق کہاں جائے گا, کیسے لائیں گے؟ وہ برداشت کم ہو گئی ہے نا. جیسا کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ ہم پہلے بچوں کو سکھایا کرتے تھے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لو, پھر سلام کرو, اور وہ جنریشن گیپ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے. وہ ایک پچھلی جنریشن تھی, اس کے بعد ایک اور جنریشن آئی, ہر دفعہ نئی جنریشن آتی, تو وہ جو ہماری روایات تھیں اور اقدار تھی ان سے ہم پیچھے ہٹتے چلے گئے. تو یہ اسی کا ساخشانہ ہے ہمارے سامنے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اخلاق کی تنزلی کا شکار ہو رہے ہیں, اور وہ آگے پھر ہم اور برے انداز میں ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. تو گھر کی تربیت بہت اہمیت کی حامل ہے. بالکل جی, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اس وقت یہاں پر انہوں نے ڈسکس کیا ہے, ریز کیا ہے کہ اس وقت میں جو جنریشن گیپس آتے جا رہے ہیں اور گھر کی تربیت میں کتنا فقدان آ رہا ہے, یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ, اس کو ڈسکس کریں گے. یا وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے. باران رحمت, آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن اس وقت جاری ہے اور ہمارا دسترخوان جو ہے وہ سجا ہوا بھی ہے, لیکن پہلے ہم اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے کہ انہیں شاکرہ کے ہاتھ کا کھانا کیسا لگا. فرح کیسی لگی آپ کو؟ کیا مرچی مسالہ کڑھائی کیسی لگی؟ بہت مزے کا تھا, اور ہم لوگوں نے تو ابھی سحری مکمل بھی کر لی. بہت اچھی ریسیپی تھی, میں آپ سے لے کے جاؤں گی, مجھے کھانا پکانے کا بہت شوق ہے. بشرا کیسا لگا آپ کو؟ بہت زبردست, اچھی لگا آپ کو؟ آپ ویسے بشرا کوکنگ کرتی ہیں؟ ہاں بہت اچھی کوکنگ کرتی ہوں. کوکنگ کرتی ہیں پکا. شاکرہ یہ ویسے ریسیپی آپ نے کہاں سے سیکھی؟ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کی کسی نہ کسی ریسیپی کی کوئی اسٹوری ہے؟ یہ ہو رہا تھا کہ جب ہم مرچی کا جو وہ سالن بناتے ہیں, مرچیوں کا جو سالن ہے, حیدرآبادی جو ڈش ہے, وہ بنا رہے تھے ایک دن, تو وہ ایک دم سے ایک آئیڈیا آیا تھا کہ ہاں اس کو اس میں کنورٹ کر لیتے ہیں, بنا کے دیکھتے ہیں, اگر اچھا بن گیا تو پھر دیکھتے ہیں. اچھا, یہ ایکسپیریمنٹ کی ایجاد ہے؟ ہاں, یہ پھر اس وقت جو ہے یہ جو ان کی ڈش ہے یہ ایکسپیریمنٹ کی ایجاد ہے, لیکن بڑا اچھا ایکسپیریمنٹ کرتی ہیں ہماری جو شیف ہیں, یہ بڑے اچھے ایکسپیریمنٹ کرتی ہیں. فرح آپ نے کہا آپ کو کوکنگ کا شوق ہے, تو کتنے سال کی عمر میں آپ نے کوکنگ شروع کر دی تھی اور کس نے کروائی تھی؟ میں بہت چھوٹی تھی, اور مجھے ٹھیک سے عمر تو یاد نہیں, لیکن بس بہت چھوٹی تھی جب میں نے کھانا پکانا شروع کر دیا تھا. چونکہ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہوں, اپنی فیملی میں سب سے بڑی ہوں, تو وہ ایک ہوتا تھا کہ امی کی ہیلپ کرنے کے لیے کچن میں چلے جاؤ, کام کر لو, تو تبھی سے میں نے کھانا پکانا. پراپر کھانا بناتا تھا. یہ بشرا بتا سکتی ہے, کھانے بناتی ہے, ہم فرح کے گھر پہ ہوتے ہیں, تقریباً سبھی طرح کے کھانے بناتے. اچھا بشرا, آپ نے کوکنگ کبھی کی ہے زندگی میں؟ میں نے لاسٹ ایئر سحری میں بناتی, میرے گھر پہ ایک دفعہ پراٹھے بنا لیتی ہیں. آپ پہ کبھی سختی ہوئی کہ بھائی کوکنگ کرو, کیونکہ آپ اپنی بہنوں میں چھوٹی ہیں؟ ماشاء اللہ اتنی ساری بہنیں ہیں کہ وہی کرتی رہتی ہیں, تو اس وجہ سے آپ کو وہ نوبت نہیں آئی؟ بالکل نوبت نہیں ہے, کیونکہ کوکنگ ہوتی ہے ایک بڑا اہم سبجیکٹ بھی, اور یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. ابھی ہمارے سیٹ پہ آپ 3 ننھے مہمان موجود ہیں, اور یہ اپنا روزہ رکھنے جا رہے ہیں. ان کا تو مجھے نہیں پتا رکھنے جا رہی ہیں نہیں جا رہی, لیکن بہت تیز بچی ہیں. ابھی آپ کو ان کی باتیں سناتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. تیزی ختم. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ یہ اکثر بچوں کو ہوتا ہے جی, بچے ہیں اب, یہ تو چیزیں ہوتی ہیں. چلیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم.
کیا نام ہے آپ کا؟ حمزہ حمزہ. حمزہ کون سی کلاس میں آپ؟ 4. 4th کلاس میں. تو آج آپ پہلا روزہ رکھنے جا رہے ہیں؟ جی رکھنے جا رہے ہیں. نہیں, میں پہلے روزہ رکھا تھا جب پہلی رمضان آئی تھی. پہلی رمضان آئی تھی تو آپ ماشاءاللہ رکھ چکے ہیں. اچھا جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو کیا پورے دن زیادہ آپ یہ چھپ کے کھاوا تو نہیں لیتے؟ پہلے یہ بتائیں مجھے. نہیں میں نہیں کہتا. میں نہیں کھاتا. یہ کھا لیتی ہیں؟ نہیں, یہ کون ہے آپ کی ویسے؟ یہ میری بہن ہے, چھوٹی بہن. بہن ہے. تو یہ شرارتیں کرتی ہیں گھر میں کوئی ایسی چیز؟ بہت تنگ کرتا مجھے تو یہ ہونا بھی نہیں چاہیے تھا, میں اکیلے ہوتی. بیٹا آپ بعد میں نہیں, یہ پہلے ہوئے. یہ بات یہ تو کہہ سکتے تھے, آپ نے کہہ دیا یہ تو ہونا نہیں چاہیے تھا. یہ امی تو نہیں کہتی گھر میں جب ڈانٹ رہی ہوتی ہیں؟ نہیں, بہت ڈانٹتی ہے. ان کو تو کچھ آتا نہیں ہے پکانا کھانا نہیں آتا. اچھا کرتی ہیں, یہ تنگ کرتی ہیں تو بہت تیز لگ رہی ہیں یار مجھے. یہ بہت تنگ کرتی ہیں. کیا کیا تنگ کرتی ہیں؟ کبھی میری چیزیں پھیلانا, پھر ماما کی ڈانٹ پڑتی ہے, اور پھر میری کاپی کرنا, اور پھر کاپی کرتی ہیں آپ کی, ایکٹنگ کرتی ہیں. کیسے کرتی ہیں ان کی ایکٹنگ؟ کر کے دکھائیں. جیسے سیٹ پہ شو. اچھا یہ جو آپ کو پیچھے نظر آ رہی ہیں یہ آ رہی ہیں, لیکن ان کا جو لک ہوتا ہے یہ لڑکوں کی طرح سے. میں نے پہلے پوچھا تو انہوں نے بتایا. کیا نام ہے آپ کا؟ آمنہ. آمنہ کون سی کلاس میں آپ؟ 5 کلاس میں. تو پہلا روزہ رکھنے جا رہی ہیں آپ؟ جی رکھ چکی ہیں پہلے بھی؟ پہلے رکھ چکی ہوں. پہلے رکھ چکی. تو آمنہ آپ بڑوں کی کیا بنیں گی, کیا سوچا ہوا آپ نے؟ کنفیوز, آئی ڈونٹ نو. ابھی تک کنفیوز ہیں. کچھ بھی بندہ سوچتا ہے نا کہ لڑکیاں ہیں تو. ڈاکٹر بنوں گی. بیٹا تم ویسے ہی علاج کر دو گی ہمارا, ویسے ہی علاج کر دو گی. اچھا آپ سے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی سوال پوچھا تھا, مجھے یاد آ گیا. آپ کے گھر میں جو ابو امی ہیں تو کیا آپ کے ابو آپ کی امی سے ڈرتے ہیں؟ یہ سچ بتائیے گا بالکل. نہیں لڑتے. یہ بتائے گی. نہیں لڑتے. نہیں لڑتے نہیں, ڈرتے. بیٹا ڈرنے کی بات کرو, ڈرنے کی. نہیں ڈرتے. اچھا یہ پکا کر کے لائیں, کیونکہ یہ پہلے بھی ایک دفعہ آئے تھے, انہوں نے آگے بتایا تھا, لیکن یہ پکا کر کے لائے. آپ یہ بتائیں ان دونوں سے بنتی ہے آپ کی؟ تھوڑی بنتی. زیادہ تنگ کون کرتا ہے ان میں سے؟ یہ بہت شرارتی لگ رہی ہے مجھے. تم یہ بہت شرارتی ہے. اچھا تمہاری کوئی بیسٹ فرینڈ ہے یہ بتاؤ مجھے. فریشی اور سارا. کیوں ہے وہ بیسٹ فرینڈ تمہاری؟ میری دل چاہ رہا ہے. چلے جی, آپ لوگ کے لیے گفٹ بھی ہے, اور بھی آپ لوگوں سے بہت ساری باتیں ہوں گی, لیکن وہ ہم کریں گے آپ سے یہ بریک آنے کے بعد. ہم آپ سے اور باتیں کریں گے. بشرا بچپن کیسا گزرا ہے؟ بچپن کی بات ہو رہی ہے, آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ بہت مزے کا. بہت مزے کا. جیسا سب کا ہوتا ہے ویسے. کچھ لوگ پٹتے ہیں, بہت پٹائیاں لگتی ہیں. پٹتے تو تھے, ظاہر ہے. کون سا بچہ ہے جو نہیں پٹتا؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب بچپن میں رمضان آتے, جب تم بڑے ہو گئے, ہماری لائف بڑی بزی ہو گئی ہے, تو جب بچپن میں رمضان آتے تھے تو کیا چیز بڑا اٹریکٹ کرتی تھی؟ کسی کو کچھ نہ کچھ کرتا ہے نا, جیسے چاند رات ہوتی ہے لڑکیوں کو مہندیاں چوڑیاں اٹریکٹ کرتی ہیں, تو رمضانوں کی کیا چیز اٹریکٹ کرتی تھی؟ سحری میں کھانا. اس کے بعد روزہ توڑ دینا. بہت کھاتی تھی. پراٹھے. تو یہ چیز آپ کو اٹریکٹ کرتی تھی کہ سحری نہیں, میں مطلب مجھے ایک شوق ہوتا تھا کہ میری سحری نہ مس ہو جائے, مجھے اٹھانا ہے, چاہے اگلے دن روزہ رکھنا ہے نہیں رکھنا. وہ 12 بجے والے تک کا روزہ ہوتا تھا. امیاں کہتی تھی بچوں کا روزہ 12 بجے تک کا ہوتا ہے. ہاں, پھر جب تھوڑا بڑے ہو گئے اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک چیز میں نے سنی تھی کہ بھولے سے کچھ کھا لو تو روزہ ٹوٹتا نہیں. کھا کے کہتی تھی بھولے سے کھایا میں نے. کیا ویسے بشرا جی اگر تھوڑی دیر اور بیٹھیں گے تو اور بھی بہت سی چیزیں نکلیں گی. اچھا فرا, آپ نے ایک داڑھ کا روزہ رکھا ہے کبھی؟ نہیں. وہ بچپن میں رکھوا دیتے نا, ایک داڑھ کا بس کھاتے رہو, ایک داڑھ کا روزہ نہیں رکھا آپ نے کبھی نہیں رکھا. آپ کا کیسا گزرا بچپن, اور رمضانوں کی کیا چیز بچپن میں ٹریک کرتی تھی؟ بچپن میں بتایا تھا سب سے بڑی بہن ہوں, تو سارے بہن بھائی چھوٹے شرارت کرتے تھے اور شرارت کر کے چھپ جاتے تھے. میں امی کے ہاتھ چڑھ جاتی تھی اور مجھے خوب کٹ لگتی تھی. ایسا گزرا میرا بچپن. اور بڑوں کو تو ہر بات پہ ٹوکا جاتا ہے نا, یہ ایسے کرو گے چھوٹے سیکھ لیں گے, یہ ایسا کر دیا تمہارا قصور ہے. تو اسی طرح سے تو کبھی یہ فائدے نہیں ہوئے کہ بڑے ہونے کے وہ ساتھ مانیٹر بھی بن جاتے ہیں نا پورے گھر کے؟ اب فائدہ ہوتا ہے. اب بڑی ہوں تو بہن بھائیوں سے چلو جاؤ, جب لاہور جاتی ہوں اپنے بہن بھائیوں میں تو چلو کھانا گرم کر کے لاؤ, کپڑے استری کر کے دے دو, پانی پلاؤ. اب بہت انجوائے کرتی ہوں, لیکن بچپن میں امی کی بہت مار کھائی ہے. بغیر قصور. ہائے ہائے بغیر قصور. یہ ظلم ہے. شاکرہ آپ کا کیسا گزرا بھائی بچپن, اور بچپن میں رمضان جب آتے تھے تو کیا چیز اٹریکٹ کرتی تھی آپ کو؟ کیا چیز اٹریکٹ کرتی تھی؟ بس رمضان میں یہ چیز اٹریکٹ کرتی تھی کہ سارا دن رات جو ہم جاگیں گے سحری کے لیے, کیونکہ بڑی بہنیں تھیں ساری, کیونکہ میں 4تھے نمبر پہ تھی. تو وہ ایک رہتا تھا کہ یہ کیا کریں گے, بس سحری پہ اٹھے رہنا ہے, سونا نہیں ہے. اور اگر چھٹی نہیں ہوتی تھی تو وہ بھی ایک ہمیں بڑی ڈانٹ پڑ رہی ہوتی تھی امی سے.
کہ صبح اسکول نہیں جانا ہے کیا تم لوگ, کہاں روزے رکھ رہے ہو. اور یہ اچھا یہ بھی تو ہوتا ہے جب کچھ بڑی بہنیں ہوتی ہیں وہ اوپر کی ایک دو دوست بن جاتی ہیں اور نیچے والوں کو دباتی ہیں, ایسا ہوتا تھا آپ کے ساتھ؟ بالکل ہوتا ہے. بڑی بہن, ایک جو بڑی بہن تھی وہ بڑی سختی کرتی تھی ہم پہ, باقی دونوں بہنیں ذرا تھوڑا لائیولی اور اس طرح سے رہتی تھیں, لیکن بہت اچھا, بہت مزہ کیونکہ یہ چیز ہوتی ہے کہ جب زیادہ بہنیں ہوتی ہیں نا تو ایک دو والی اوپر کی وہ ٹیم بنا لیتی ہیں, باقی سارے ظلم ہوتے ہیں. کیوں بشرا ایسا ہوا ہے نا, آپ کو تو بڑے ہوئے ہوں گے ظلم, بالکل ہوئے ہوں گے. آپ کو لگتا ہے ابھی تک ہوتے آ رہے ہیں شہری, ابھی تک ہو رہے ہیں بھائی. ان کے ظلم کے اوپر بھی ہم ایک پروگرام کریں گے آگے جو ان کے ظلم ہوتے تھے. ڈاکٹر صاحب آپ نے کل بتایا تھا کہ آپ کھانا بہت اچھا بناتے تھے اور آپ نے اپنی بیگمات کو بھی کھانا بنانا سکھایا. بیگمات کو نہیں, بیگم مطلب آپ نے دو بیگمات, دو ہیں, ایک کو سکھایا, ہم نے اچھا, سکھایا. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں آپ کا کیسا رہا بچپن, کیونکہ آج بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور بچپن کی کوئی چیز ایسی یاد ہے رمضان المبارک کے مہینے میں اسپیشلی؟ بالکل شہری بھائی, بچپن جو ہے وہ بچپن میں بھی یاد رہتا ہے. ہاں, اور بچپن کی یادیں پوری زندگی ختم نہیں ہوتی. تو بہت اچھا رمضان گزرتا تھا اور میں تو سحری کے لیے لازمی اٹھتا تھا, چاہے ہم 16 سال کے ہوتے بچے, لیکن ایک تڑپ رہتی تھی کہ سحری کا وقت ہوگا تو کھجلا پھینی کھانی ہے. ہاں, کچھ کھائے نہیں کھائے, کھجلا پھینی ضرور کھانی ہوتی تھی. تو میں تو لازمی اٹھتا تھا اپنے بہن بھائیوں سے. اگر کسی دن میں نہیں اٹھ پاتا تھا تو باقاعدہ میرا جھگڑا ہوتا تھا, میں پھڑا ہوتا تھا میری بڑی بہن سے, بیوی باجی سے. تو میں وہ, اور الحمدللہ وہ بہت اچھا وقت گزرا ہے رمضانوں کا بھی اور بچپن کا بھی. جو وقت گزرا تھا بہت اچھا ہے. اب یاد آتی ہے اس وقت کی کہ دسترخوان پہ والدین بھی ہوتے تھے, سارے بہن بھائی بھی ہوتے تھے اور سب سے چھوٹا میں گھر میں تھا. اچھا سب سے چھوٹے تھے آپ؟ میں سب سے چھوٹا تھا. تو الحمدللہ, لیکن کرم میں تو کہتا ہوں پورے بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ مجھ پہ ہوا, والدین کا کرم, اور اسی کی وجہ سے آج یہ ویسے ایک بات ہوتی ہے, ہر بچہ یہ کہتا ہے مجھ پہ ہوا. والدین کا کرم جو محبت ہوتی ہے سب سے ہوتی ہے. میں کہتا ہوں ایسی محبت ہوتی ہے والدین کی کہ ہر بچے یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پہ زیادہ کرم ہے. مفتی صاحب آپ کا کیسا گزرا بچپن اور رمضان المبارک کا مہینے؟ آپ مجھے لگتا ہے بڑے سیدھے سے ہوں گے, مطلب ہم لوگ تو شرارتی تھے, آپ بڑے سیدھے سے ہوں گے. یہ ہے اللہ کا شکر کہ بچپن سے یہ تھا کہ خاص طور پہ والدہ جو تھیں میری, اللہ تعالیٰ میرے والد بھی والدہ بھی اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. لیکن والدہ کی یہ تھی کہ وہ جب رمضان آتے تھے تو خاص طور پہ گھر کو پورا دھونا, صاف کرنا, یہ سب سے پہلا یہ ہوتا تھا کہ رمضان آتے ہی باضابطہ یہ ہوتا تھا کہ والدہ, اب تو یہ چیز نہیں رہی, گھر میں چونا ہوتا تھا سب سے پہلے, کہ گھر میں چونا, میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو نیچرل ہے. گھر میں چونا ہوتا تھا, صفائی ہوتی تھی, تو ہمیں مطلب ہے کچھ آنے والا ہے. پھر یہ ہوتا تھا کہ پوری ایک لسٹ بنتی تھی کہ بھئی صبح جو کل سے جو نا بھئی یہ پھل تو شاید میں نے رمضان میں وہ پھل ہم نہیں کھا پاتے, لیکن جب افطار جب رکھتا تھا تو سارے پھل موجود ہوتے اور سب بہن بھائی ہوتے تھے. تو خاص طور پہ جب والدہ پھر بیٹھ کے وہ پھر کہتے ہیں کچھ ان کے یاد ہو, جیسے پکوڑے ہوتے ہیں, کچھ خاص طور پہ مختلف قسم کے پکوڑے ہوتے ہیں, لیکن جو خاص والدہ بناتی ہیں وہ ذائقہ آج بھی یاد رہتا ہے. یہ چیزیں تھیں جو خاص طور پہ وہ نماز کے لیے ان کا اٹھانا اور بات کرنا, تو یہ چیز ہے. اور الحمدللہ بچپن سے ہی جب روزے رکھتے تھے تو اللہ کا بڑا کم. وہی بات ہے کہ ہم لوگ جب بڑے ہو گئے ہیں اور ہم اپنی لائف میں بہت بزی ہو جاتے ہیں تو وہ کبھی ہمیں چیزیں ریکال ہوتی ہیں, اور اب شاید وہ اس طرح نہیں ہوتی, کیونکہ ظاہر ہے فرح نے بھی بات کی تھی کہ جنریشن گیپس آتے رہتے ہیں تو چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں. لیکن ظاہر ہے جب ہم اس کو ریکال کرتے ہیں تو ہمیں ایک بڑا اچھی سی فیلنگ آتی ہے, کبھی کبھی سیڈنس بھی ہوتی ہے لیکن ایک اچھی سی فیلنگ آتی ہے. اچھا مفتی صاحب, ابھی بریک سے پہلے جب ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے بشرا نے بھی بات پوچھی اور ہم بھی یہ بات جاننا چاہتے ہیں کہ جو لوگ آفیسز میں ہوتے ہیں اور کچھ جیسے خواتین ہیں ان کو میک اپ بھی کرنا ہوتا ہے اور ظاہر پورا تیار ہوئی ہوئی ہوتی ہیں, اور اس وقت نماز کا ان کا ٹائم آتا ہے, نماز کا بریک آتا ہے, لیکن وہ اپنا میک اپ نہیں دھو پاتی کچھ باتوں کی وجہ سے, تو ایسی صورتحال میں وہ کیا کرے؟ اچھا دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ وہ جتنی بہنیں چاہے کسی بھی فیلڈ میں کام کرتی ہوں, چاہے نیوز اینکرنگ میں ہوں یا کسی بھی اس میں, اگر ان کو ایسا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ کہ وہ باوضو بیٹھیں, اور باوضو بیٹھنے کے بڑے ثواب ہے. اگر آپ باوضو رہتے ہیں تو سب سے بڑی بات کہ باوضو رہنے والے کی نیکیوں میں اللہ تعالیٰ خود بخود اضافہ فرما رہا ہوتا ہے, تو آپ اس وجہ سے باوضو ہو کر بیٹھیں. پھر دوسری بات کہ اگر پانی وہاں موجود ہے تو پانی کے موجودگی میں تیمم نہیں کر سکتے, تو حکم یہی ہے کہ اگر آپ 2 بجے نماز ہے, ظہر کی نماز ہے 2 بجے ہے تو 4 بجے تک وقت ہے ظہر کا نا, تو کوشش کر لیں کہ آخری وقت میں نماز پڑھ لیں. اور میں سمجھتا ہوں کوئی بھی مالک یا مسلمان امیر اتنی تو اجازت اسے دینی چاہیے, اگر اس کے اندر دل میں ایمان ہے
کہ میں سمجھتا ہوں کہ نماز میں زیادہ سے زیادہ اگر فرض کو ملائیں تو 10 منٹ لگ جاتے ہیں. 10 تو 10 منٹ کے لیے اگر وہ وقت نہ دے تو پھر اس کے ایمان یا مسلمان ہونے کا فائدہ کیا؟ تو آج کی ضرورت ہر مالک کو چاہیے کہ اب میں نے کل ایک حدیث بھی آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ جب روزے آ جائیں. مفتی صاحب اس چیز کو ہم کنٹینیو کریں گے کیونکہ مجھے کنٹینیوسلی اوپر سے بریک کا وہ آ رہا ہے. یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہیں.